بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحضه القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوا عليه. اس سے بہتر اور بڑا مسئلہ اور بھی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی، لہذا انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ، اپنی عاجزی کے ساتھ، اپنے فقر کے احساس کے ساتھ، اپنے منگتے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بلند تر صلوات مسجد کوفہ ہے، اور مسجد کوفہ کی بھی وہ اصلی جو مولا کے زمانے کی جگہ ہے، اس کی حدود کو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ جو اندر کی جگہ بنی ہوئی ہے، یہ وہ اصلی جگہ ہے کہ جہاں طے ہے کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین اور اہل دل سنبھل کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس، حضرت قاضی ابوالفضل عباس، ساسا ابن سومان، مالک اشتر اور علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کی روحیں یہاں موجود ہیں۔ یہاں عمار یاسر کہیں شاید ہمارے دائیں بائیں، ہم ان کے کہیں دائیں بائیں ہیں، لہٰذا انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ، اگرچہ میری بہنیں سرد ہوا میں بیٹھی ہیں، شرعی تقاضوں کا، ادب مسجد کا تقاضا تھا کہ بہنوں کو وہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے، ٹھنڈی ہوا میں ہے، مگر گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سکون سے بیٹھے ہیں، جن کی یاد میں بیٹھے ہیں انہیں اسی کوفے میں دیار بدیار، کوچہ بکوچہ لے جایا گیا، اور زینب کبریٰ کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی۔ علی کی بیٹیاں، نبی نواسیاں، سیدہ کی لخت جان لخت جگر اسی کوفے سے گزری ہیں اور اسی کوفے کے اطراف میں رہی ہیں۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مجھے احساس بحال ہو جائے کہ کہاں سانس لے رہا ہوں۔ میں ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں،
بالکل قریب اس محراب کے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں جس محراب میں مولا یا مولا علی بن ابی طالب کی مناجات کی آوازیں آ رہی ہیں، جس محراب میں بیٹھ کر علی بن ابی طالب اللہ سے بات کرتے تھے، ہم اسی محراب کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جگہ جس پہ زری لگی ہوئی ہے، جس پہ جالی بنی ہوئی ہے، یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں سے آواز آئی تھی فزت رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا اسی جگہ سے، اور جسے اللہ نے کامیاب کیا وہ آج 1400 سال بعد بھی ہمارا مولا ہے۔ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو علی کے دروازے پر آ کے بیٹھا ہے، اس لیے کہ مولا علی باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، جہاں پہنچ کر اللہ ملتا ہے وہ یہ دروازہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ مولا کی شان میں قرآن کی ایک آیت ہے۔ مائک کی وجہ سے ایک صلوات بلند تر پڑھ لیں۔ تو اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں اللہ کی مرضیوں کے۔ یہ بیچنے والا کون ہے اور خریدنے والا کون ہے؟ تاجر برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکروہ ہے بچے سے خریدنا اور بچے کو بیچنا، مکروہ ہے پاگل سے خریدنا اور پاگل کو بیچنا۔ خرید و فروخت کے کچھ آداب ہیں۔ خریدنے والے کو دیکھنا ہوگا کہ کون مجھے بیچ رہا ہے، اور بیچنے والے کو دیکھنا ہوگا کہ میں کسے بیچ رہا ہوں۔ تجارت کے کچھ اصول ہیں بھائی، یعنی اگر میں اور آپ خریدیں اور بیچیں تو ہم دیکھیں کہ کس سے خرید رہے ہیں اور کسے بیچ رہے ہیں۔ کم سے کم بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان کوئی صنفیت ہونی چاہیے۔ خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والا علی ہے۔ توجہ میں چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فضائل سننے کے لیے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے موسیٰ بھائی کہہ رہے تھے لوگ تھک گئے ہیں، آپ ثابت کریں کہ تھک گئے ہیں۔ نہیں، اس سے بہتر پتہ نہیں کب دوبارہ مسجد کوفہ میں مجلس کا موقع ملے گا، مجھے کب ملے گا، آپ کو کب نصیب ہوگا۔ کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کتنے لوگوں نے حاجات اپنی احمد سم سے کہی ہیں کہ بیان کر دیں۔ یہ سردی کا زمانہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آیا، میری اور آپ کی زندگی میں تکلیف کبھی پہلے اور اس سے پہلے بھی آئی ہوگی، تو تھوڑی سی توجہ بڑھائیں گے اور مجلس میں انتہائی خضوع کے ساتھ بیٹھیں گے۔ میں چند جملے فضائل کے پڑھے بغیر مسائل کیسے پڑھوں؟ جس کے فضائل کائنات پر غالب ہوں اسے علی کہا جاتا ہے۔ یعنی کائنات چھوٹی ہے، علی بڑا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں پوری دنیا میں تو علی کے فضائل پڑھوں اور علی کے سامنے علی کی بات کروں؟ روشن بات ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ بھئی ایک جملہ ضرور کہوں گا، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔
ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ بننا چاہیے. ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں. ہمارے مزاج میں اللہ نے کمال جوئی رکھی ہے. ہم فطرتاً کمال کو ڈھونڈتے ہیں، بیسٹ کو، بہتر کو دیکھتے ہیں، اچھے سے اچھے کی تلاش میں. میں ہرگز کسی کو برا کہنے کا عقیدہ نہیں رکھتا، مگر اچھوں کو اچھا نہ کہنے والے کو بھی نہیں مانتا. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی بات ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش ہے. ہم فطرتاً کمال طلب ہیں، کمال جو ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال مشہوری اور شہرت پانا ہے تو وہ مشاہیر کے دروازے. تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھے. علم علی سے زیادہ کہیں اور نہیں. شجاعت حیدر کرار کی لونڈی ہے. غیرت علی بن ابی طالب سے سیکھتی ہے. سخاوت علی بن ابی طالب سے بھیک مانگتی ہے. شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. وہی کرسی کا تو عالم یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی منصب ہیں وہ سب علی کے گھر میں. ولایت یہاں ہے، طہارت یہاں ہے، عصمت یہاں ہے، امامت یہاں ہے. جتنے آسمانی منصب ہیں وہ سب مولا علی کے گھر میں موجود ہیں. علم کی کیفیت یہ ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بھائی میرا تو ترجمہ اپنا ترجمہ ہوتا ہے. سارے علماء نے ترجمہ کیا ہے، جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ بھی غلط نہیں ہے. جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ صحیح ہے، مگر جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں ابھی ترجمہ وہ بھی غلط نہیں ہے. سب ترجمہ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی نے اسی منبر پہ بیٹھ کر کہا، اسی محراب میں کھڑے ہو کر کہا پوچھو پوچھو. اب جو ترجمہ کرتے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. مشہور ترجمہ یہی ہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے فاقد پاؤ، میں دنیا سے چلا جاؤں، میری رحلت ہو جائے، اس سے پہلے پوچھ لو. سب یہی ترجمہ کرتے ہیں. میرا ترجمہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے. علی یہ نہیں کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. علی کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جنہوں نے علی سے پوچھا وہ مالک اشتر آج بھی زندہ ہے، وہ میثم تمار آج بھی زندہ ہے. لہذا علم مولا کائنات کا ایسا کہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ کسی ایک سوال پر علی کہہ دیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا. علی سوال بھی بتا رہے ہیں، جواب بھی بتا رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، آپ کا علم مصطفیٰ کے علم کے برابر ہے، سرکار کے علم کے برابر ہے. تو مولا کی پیشانی پر بتا گئے. علی اسے کبھی پسند نہیں کرتے جو نبی کے برابر کسی کو کہتا ہو. علی جیسا جب نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں میں کچھ لوگوں کو شوق کیسا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں. میرے مولا کی پیشانی پر بتا گئے، فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا یہ علم نبی کا لعاب دہن ہے. علی پھر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کیونکہ مولا کا سب سے پسندیدہ مضمون، مولا کی سب سے بڑی فضیلت علم علی ہے. اگر مولا کی بارگاہ میں علم علی پر کچھ دیر کے لیے میں رکوں اور آپ کی توجہات تو اس سے زیادہ بہتر ہو جائیں تو میں کچھ مولا کے فضائل پڑھوں گا. توجہ چاہوں گا. عزیزو میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، دعویٰ کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ دعوے کی باتیں کریں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی مولا نے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا.
کہ مجھے بتا دو اس مسئلے کا حل کیا ہے، تم بھی تو کچھ ہو، مجھے بتا دو۔ مولا علی نے کسی سے کوئی مسئلہ حل نہیں کروایا، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتا دوں گا کہ کس کس نے علی سے کیا پوچھا۔ علی مولا کا علم، علی کی سب سے بڑی فضیلت، سب سے زیادہ جس پر خوش ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے۔ الذین لہ علم من الکتاب، علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، وہ علی بن ابی طالب کا وجود ہے۔ میرے سنی بھائی آئے ہوئے ہیں مجلس میں، زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں، شیعہ آئے ہوئے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کے ذکر کا کوئی مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ تھوڑا کان کھول کے سنیں شیعہ برادری، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں، جناب عباس زیدی صاحب کہتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے کہ مولانا عمران صاحب بہت ہماری خاطر زحمت اٹھاتے ہیں ان کے عزیزوں کی مغفرت کے لیے۔ آپ کے ذہنوں میں جو مرحومین مغفورین جو آپ کے عزیز و اقارب میں، ان سب کی مغفرت کے لیے اس قافلے میں مسلسل برادران عزیزان بزرگواران مولانا محمد اور نقوی شامل رہے، ان کی مغفرت کے لیے آپ کے ذہنوں میں آپ کے عزیز جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ چاہوں گا عزیزان گرامی، مولا کا ایک فرمان مولا کی بارگاہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، لو خطیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات میں توراتیں، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے اگر بات جا رہی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، میں زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، میں قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ میرا اس مولا کے فرمان سے جو استفادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس فرمان سے وسعت علم علی کا اعلان ہے۔ علی اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پاس علم کتنا ہے، وسعت علم علی۔ یہ مولا کا فرمان کہ اگر انجیل والے کہیں گے تو میں ان کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، تورات والے کہیں گے تو میں فیصلہ ان کا تورات سے کروں گا، یہ مولا کا وسعت علم کا اعلان ہے کہ میرے پاس علم اتنا زیادہ ہے۔ میں اس سے ایک اور چیز کا بھی استفادہ کرتا ہوں، اور وہ استفادہ یہ ہے کہ یہ فرمان جہاں وسعت علم علی کا اعلان ہے وہاں وسعت قلب علی کا بھی اعلان ہے۔ یہودیوں کے فیصلے کیوں کریں گے علی؟ مسیحیوں کے کہتے مسلمان ہو جاؤ تو فیصلہ کروں گا، مگر علی کا اس وسیع القلب ہی دیکھیے کہ فرما رہے ہیں عیسائیوں کو جینے کا رستہ دو، یہودیوں کو جینے کا رستہ دو۔ جو علی عیسائیوں اور یہودیوں کو جینے کا رستہ دیتا ہو وہ اپنے شیعوں سے نہیں چاہے گا کہ سنیوں کو جینے کا رستہ دو، غیروں کو بھی جینے کا رستہ دو، اپنے علمی مخالفوں کو بھی جینے کا رستہ دو۔ وسعت قلب علی، دروازہ کھولے رکھو، گھٹن کا شکار نہیں ہوتا علی والا۔ بھائی مولا کو راضی کرنے کے لیے میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس سے علی کا کیا تعلق؟ کالر ادھرا ہوا ہے، 5 سلوات پڑھنے ذرا میں عرض کرتا ہوں۔ کنجوس کو مولا علی کا نام سخاوت آور ہے، سخی بناتا ہے مولا علی کا نام۔ دوسرا جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے بزدل۔ بزدلوں کو علی مولا سے کیا سروکار؟ ایک سردار جی کہہ رہے تھے کہ میرا پوتا روزانہ آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی۔ میں نے اسے پوچھا بیٹا تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟
کہنے لگے بابا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ مولا علی کا نام شجاعت لے کر آتا ہے۔ تو کنجوس علی والا نہیں ہوتا، بزدل علی والا نہیں ہوتا، اور تیسرا بندہ بتاؤں تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا۔ علی کا نام علی ہے، علی کے چاہنے والوں کو بھی عالی ہونا چاہیے، بلند سوچ کا حامل ہونا چاہیے، وسعت قلبی کا حامل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اس علی کی عظمتوں کا کیا بیان ہو جس کے لیے نبی یہ فرمائے کہ مثل علی کمثل الکعبہ۔ تسلی دیجئے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار۔ علی کی مثال کعبے جیسی مثال ہے، کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا۔ علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ مثل علی کمثل الرز من القمیص۔ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قمیص میں بٹن۔ ذرا گریبان کھول کے ذرا بازار میں نکل کے تو دکھائیے، یہ گریبان کے بٹن نہیں ہوتے، آبرو ہوتی ہے، ذہن کی سالمیت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں مثل علی کا مثل القمر اذا تلاذات الظلم۔ علی کی مثال چاند جیسی ہے، جب یہ چمکنے لگتا ہے تو اندھیرے فرار کرنے لگتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں مثل علی کا مثلی، میرے ساتھ علی کی مثال ایسی ہے کمثل رأس من الجسد، جیسے سر کو جسد کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ علی میرا سر ہے، میں علی کا جسد ہوں۔ اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو گے تو علی کے ذریعے میری شناخت ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ ایک منزل اور آگے بڑھے ہیں عزیزان گرامی، ایک حسین فرمان سرکار کا مولا کے بارے میں۔ مثل علی کمثل قل هو اللہ احد۔ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد جیسے ہیں علی۔ واحد سورہ ہے سورہ توحید، جسے نمازی اگر سوچ لے کہ مجھے پڑھنا ہے تو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آپ سورہ بدل کے نیت بدل سکتے ہیں، نیت بدل کے سورہ بدل سکتے ہیں، مگر سورہ توحید کی نیت کرنے کے بعد نماز کے اندر نیت بدل نہیں سکتے۔ علی کو جس نے سوچ لیا وہ کسی اور دروازے پہ کیسے جا رہا ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ علی کی مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے، جو جس سے پیار کرتا ہے نا اس کا اثر اس کے اندر آتا ہے۔ 2 گھنٹے تک میں گلاب بیچنے والے کی دکے پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ جی جو قل هو اللہ احد کثرت سے پڑھتا ہو تو وہ بھی تو مخلوق ہونے میں احد ہوگا۔ جو اللہ الصمد کثرت سے پڑھتا ہو وہ بھی تو بے نیاز ہوگا نا، کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ علی مولا کسی سے مانگنے نہیں جاتے، سب علی کے دروازے پر آتے ہیں۔ مرداد آ گئے مولا علی کے دروازے پر، کیا علی میرے گھر میں فاقے ہیں؟ حضرت نے فرمایا صبر کرو، برداشت کرو، کہ مولا کم سے بچے ہیں، متعلقین ہیں۔ حضرت نے فرمایا سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ مرداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے۔ مولا نے فرمایا اس پہ کہو یا علی۔ مرداد نے مٹی کے ڈھیلے پہ کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا۔ مولا نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو، جا کے فروخت کرو، اپنے گھر کے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ مرداد نے ایک اور پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنا شروع کیا۔ چھوٹی چھوٹی دلیاں بن گئی، ایک چھوٹی سی دلی سونے کے اٹھا کے جانے لگے، باقی وہیں پھینک دی۔ مولا کی آواز آئی مرداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر دیکھا کہ مولا میرے آج کے لیے کافی ہے۔ جملہ سنیں گے۔ مولا نے فرمایا مرداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا۔ اب مرداد کا جملہ سنیے جو ایک شیعہ کا جملہ ہونا چاہیے۔ مرداد نے کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزو، کہاں تک بیان ہوں گے فضائل علی؟ میری اور آپ کی زندگیاں تنگ اور کم ہیں، علی کی عظمتیں کم نہیں ہیں۔ فرمایا یا علی، محشر میں تم میرے آگے چلو گے، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔
کوئی حدیث ایسی نہیں سناؤں گا جو سنی کتابوں میں نہ ہو۔ یا علی تم محشر میں میرے آگے چلو گے، میں تمہارے پیچھے چلوں گا۔ تو ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ علی کے بھی مولا ہیں، تو آپ پیچھے کیوں چلیں گے اور علی آگے کیوں چلیں گے؟ فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا، علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، اور علمدار ہمیشہ لشکر کے آگے چلتا ہے۔ علی میرے آگے چلے گا، میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا جو اس دنیا میں علم سے چڑھتے ہیں وہ محشر میں علی کے ہاتھ میں علم دیکھیں گے کیا؟ آج بھی علم پہ نام علی ہے، اور وراثت میں عباس تک آیا، اور اب قیامت تک مولا عباس کے ساتھ یہ علم اس لیے جڑا ہے کہ جس نے جان دے دی علم گرنے نہیں دیا، آبرو رکھی جس نے علم کی۔ محشر میں بھی نبی کے علمدار علی ہی ہوں گے۔ حامل اللواء مولا علی کا لقب ہے، صاحب اللواء مولا علی کا لقب ہے، علمدار مصطفیٰ مولا علی کا لقب ہے۔ وہ جو محشر میں آئے گا تو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائے گا۔ علی جس کو لکھ دیں گے نا، تھک رہے ہیں آپ، تھوڑا سا گردن ہلائیے بھائی، میں نے موسیٰ بھائی سے اجازت لے لی ہے کہ مجھے جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی تو نہیں ہے نا جلدی؟ مولا جسے لکھ کر دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ مت مانو آج علی کو، کل سب کو ماننا پڑے گا۔ مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کنٹھے گولا پہ ڈال کر بازاروں میں آوازیں لگاتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ مجھے اس لیے پیار ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ علی کا نام پہنچاتا ہے۔ اور وہ یہ بہت حق اور سچ کہتا ہے کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یقین جانیے سب کل علی کو مانیں گے، سب کو اسی دروازے پر آنا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ زندگی میں آ جائیں، مرنے کے بعد تو آنا ہی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو مرے گا مجھے دیکھے گا، نہیں یموت یرنی ہے ہانے سے ہمدان۔ تھک رہے ہیں آپ، تھوڑا سا اظہار فرمائیے۔ یہ مسجد کوفہ کی مجلس ہے، میں بھی زیادہ آپ سے نہیں کہتا، اگر کہیں اور ہوتا تو۔ جی مولا فرمانے جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، مومن کان فاسقا، مومن بھی مجھے دیکھے گا، منافق بھی مجھے دیکھے گا۔ مومن دیکھ کر باغ باغ ہو جائے گا، یہ وہی علی ہیں جن کا نعرہ ساری زندگی لگاتا رہا۔ اور منافق دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، یہ وہی علی ہے جن سے ساری زندگی چلتا رہا۔ لہذا مولا کو راضی کرنا ہے اور مولا کے دروازے پر آنا ہے۔ سب بالآخر قیامت میں علی کے دروازے پر آئیں گے، اور علی کے ہاتھ میں ہوگا جس کو لکھ کر دیں گے۔ جنت کے دروازے پر دار ہوگا، جنت کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے سے کہے گا تحریر دکھاؤ۔ وہ کہے گا کیسی تحریر کا علی نے لکھ کے دیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، تھک رہے ہیں آپ، جسے جنت چاہیے بلند کر صلوات پڑھے۔ یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے مولا رضا سے مامون الرشید کے بیٹھے ہوئے اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت۔ میرے مولا رضا سے پوچھا ایک شخص نے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو مولا نے فرمایا میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایسے حدیث بھی تو حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ مولا نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ مولا نبی نے فرمایا ہے
تو نبی کا یہ فرمان تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے بغض رکھنا کفر ہے۔ جو تم سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو تم سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ بلند صلوات۔ میرا تو دل کر رہا ہے مگر کیا کروں کہ وقت تنگ ہو رہا ہے۔ جی مزہ تو تب ہے نا کہ جب تکلیف میں ذکر علی ہو۔ مولا میری بہنیں سردی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ بھی اس وقت موسم سرما میں آئے ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ واحد نام ہے جو ایمان کی حرارت کا ذریعہ ہے، وجود کو گرمانے والا ذریعہ ہے۔ یہ دروازہ علم کا دروازہ ہے، شہر علم نبی، باب شہر علم علی۔ آپ کی ذوق سماعت دیکھ رہا ہوں اور اب آپ کو کچھ آمادہ پا رہا ہوں کہ 5-8 منٹ اور بول لوں۔ میں مولا کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں، مولا کی مسجد میں اپنے ہی چند مصرے سنانا چاہ رہا ہوں۔ عرض کیا تھا کہ غدیر خب کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ میں مطلع ثانی کے اوپر، حسن مطلع کے اوپر توجہ چاہوں گا۔ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر وہ تراب۔ خدا بھی لہجے حیدر میں کر رہا تھا کلام۔ بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیں گے۔ خدا بھی لہجے حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں باحجاب کوئی نہیں، حجاب کیسا یہاں باحجاب کوئی نہیں۔ اور خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، مسجد کوفہ کی مجلس ہے، پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے اس وقت۔ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مصر رسالت معاف کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل وہ کمالات کا حامل علی اپنی ابا میں پیوند لگا رہا ہے۔ جب ابا کا پیوند، ابا میں لگا پیوند، اتنے بڑھ گئے کہ رفو کرنے کی جگہ نہیں تھی، تو لے گئے درزی کے پاس کہ تم کچھ کرو گے؟ اس نے کہا یا علی اس میں رفو کی جگہ نہیں ہے۔ تو ابا کو چھوڑتے ہوئے فرمایا یا اللہ گواہ رہے، اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ والی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی میں ٹانکا لگائے، والی جو رومال میں روٹی باندھ کر خود چلے کہ جب وقت غذا ہوگا تو میں اپنی روٹی خود کھاؤں گا۔ گزر رہے ہیں کہ فقیر ایک رستے میں ایک درخت کے کنارے بیٹھے، درخت کے سائے میں بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں۔ دل سے کہا اے میرے رہبار، میں آج ان فقیروں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ گھوڑا رک گیا، علی اترے، ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے اپنی روٹیاں بڑھائی، فرمایا مجھ پہ صدقہ حرام ہے،
میں اپنی روٹی خود لایا ہوں، مگر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ۔ اور اپنی روٹی کا رومال جب کھولنے لگے تو ایک گرہ پر دوسری گرہ، تو سارے فقیروں کی توجہ ہوئی کہ نہ جانے اس رومال میں سے کیا نکلے گا، کہ ایک گرہ کے بعد دوسری گرہ، پھر تیسری گرہ۔ جب رومال کھلا تو سوکھی روٹی تھی، تو ایک فقیر نے بالآخر کہہ ہی دیا کہ یا علی، سوکھی روٹی اور اتنی گرہیں؟ فرمایا میں زیادہ گرہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، کہیں حسنین روغن نہ لگا دیں، اس لیے میں اپنے روٹی کو زیادہ باندھ کر لاتا ہوں کہ کوئی کھولنے نہ پائے اس میں۔ وہ علی جو حاکم بھی ہو اور ظاہر بھی ہو، وہ علی جو قلم چلائے تو صلح حدیبیہ بنے، اور جو تلوار چلائے تو لافتہ بنے، جس کی زندگیوں میں اگر غور کریں تو سوائے اس کے کہ ہم یہ کہہ کر بحث کو مکمل کرتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے اسے علی کہا جاتا ہے، کیسے سمجھیں گے کہ علی کیا ہے؟ وہ جو ارادہ کرے تو سونا پر مٹی کو سونا بنا دے، وہ ارادہ کرے جو پانی پر اپنا گھوڑا چلا دے، وہ جو ارادہ کرے تو اولیاء بنا دے، لوگوں کو ولی بنا دے۔ دنیا کا آپ نے کون سا ولی دیکھا ہے جو علی کا گھڑا نہ بھرتا ہو، جو علی کے گھر پہ جوتی سیدھی نہ کرتا ہو؟ تبھی آپ نے دیکھا کہ سہون شریف ہے، اجمیر شریف ہے، بھٹ شریف ہے، اجمیر شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ سارے شریف جہاں رہتے ہیں، جن کی وجہ سے شہر شریف ہو جاتا ہے، وہ سارے مولا علی کے دروازے پر آتے ہیں۔ اور میں اور آپ بھی چاہیں تو ایک لمحے میں ہمیں ولایت مل سکتی ہے۔ علی تو ولایت بانٹنے والا مولا ہے نا، ایک لمحے میں ولایت مل سکتی ہے اگر تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھا لیں، اپنا خضوع خشوع بڑھا لیں، اپنی عاجزی بڑھا لیں، اپنی سچائی کو ثابت کر دیں، تو یہ علی وہ ہیں جو ولایت دینا چاہتے ہیں۔ اس کمال کی ذات علی اس مسجد کوفہ میں آئے تو پیروں پہ چل کے تھے۔ مولا مسجد کوفہ میں آئے تو پیروں پہ چل کے تھے، مگر جب اسی محراب میں ضرورت لگی، 1000 درہم میں تلوار خریدی اور 1000 درہم کا زہر خریدا، اور اس تلوار کو اس زہر میں بجھایا، بار بار زہر پلایا ہے تلوار کو کہ جو تلوار علی کو ماروں گا، علی پھر اس تلوار کے لگنے کے بعد زندہ نہ رہ پائیں۔ جب مولا اسی مسجد میں داخل ہوئے، کتنی دفعہ سن چکے ہیں ہم، 19ویں روزے پر اپنے اپنے شہروں میں ماہ رمضان میں 19ویں کی صبح کتنی دفعہ سن چکے ہیں۔ جب نکلے نا بی بی کے گھر سے تو مرغابیوں نے رستہ روک لیا، تو فرمانے لگے اے ام کلثوم، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو زنجیر در نے کمر میں لپٹ کے علی کو روکا، تو بی بی کا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے اے ام کلثوم، تمہارا تو سارا گھر میرا نوحہ پڑھ رہا ہے۔ کہا بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے۔ فرمایا جس صبح کا انتظار میں مدتوں سے کر رہا ہوں، تم اس صبح میں مجھے جانے سے روک رہی ہو۔ گھر سے باہر آئے ہیں، جب اسی مسجد میں داخل ہوئے تو یہی کہیں ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا، تو اسے آواز دے کر کہا اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عزیزانو، ایک جملہ ضرور کہوں گا، جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی برداشت نہ کرے، وہ اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی کیسے برداشت کرے گا؟ کہ ایک مرتبہ اسے آواز دے اٹھ، نماز کا وقت ہے، یہ کہہ کر خود گلدستہ اذان پر گئے، اور علی نے بہت مدت کے بعد خود اذان کہی، اور پورے کوفے نے علی کی اذان کی آواز سنی۔ پھر مولا اسی محراب میں آئے، سجدے کے لیے، نماز کے لیے آمادہ ہوئے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا، رونے والوں
اور علی دوسرے سجدے میں چاہنے والے تھے کہ تلوار کھچنا چھوڑ، اور وہ تلوار رونے والوں جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی وہ فضا میں بلند ہوئی، ادھر علی کا سر سجدے میں ہے، ادھر تلوار علی کے فرق اقدس پہ آ کے لگی، ادھر علی کے سر پہ تلوار لگی، ادھر آواز آئی فزت ورب الکعبہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، تکلف کر کے رونا نہیں ہے، اپنی آوازوں کو آزاد، اپنی آواز چھوڑ جائیے مسجد کوفہ میں۔ جنہیں رونا نہیں آتا وہ آنسو مانگے، جنہیں رونا نہیں آتا اور برابر والا رو رہا ہے وہ اللہ سے کہے یا اللہ جیسے یہ رو رہا ہے میں کیوں نہیں رو رہا؟ اپنی آواز کو مسجد کوفہ میں چھوڑ جائیے۔ آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا، اسی محراب کی دیوار سے بابا کو بٹھایا، فرمایا بیٹا حسن نماز مکمل کرو۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ جب نماز جماعت مکمل ہوئی نا تو اس وقت تک مولا کے لگے سر پر لگے زخم سے اتنا خون نکل چکا تھا کہ امام حسن نے پٹی باندھنا چاہی تو فرمان لگے رکو رکو، پہلے بتاؤ میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے رونا، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ فرمایا بیٹا پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ کہا بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے تمہارے نانا نے بتایا تھا تمہارے سر پر ایک زخم لگے گا اور اس زخم سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اسی زخم میں علی تمہاری شہادت ہوگی۔ اب امام حسن نے سر پہ پٹی باندھی، بابا کو اٹھانا چاہا کہ مولا 2 قدم چلے اسی مسجد میں تو فرمان لگے بیٹا اسے چلا نہیں جا رہا، جو جانا چاہتا ہے نا دنیا سے، وہ علی جو خیبر اکھاڑے، وہ علی جو خندق کو فتح کرے، وہ علی جو بڑے بڑے مار کے سر کر لے، اس علی سے چلا نہیں جا رہا، اس لیے کہ علی چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمانے لگے حسن اب اسے چلا نہیں جا رہا۔ امام حسن نے ایک قالین بچھایا، اس پہ بابا کو لٹایا، ایک طرف سے حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے عباس نے اٹھایا، رو رہے ہیں آپ، ایک طرف سے حضرت محمد حنفیہ نے اٹھایا، چاہنے والوں کا مجمع ہے، علی کو اٹھا کے لے چل رہے ہیں کہ اچانک کیا دیکھا، امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن تم امت کے والی ہو، تم اپنے نانا کی امت کے رکھوالے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ اچانک دیکھا حسین رو رہے ہیں، فرمایا تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی گوا رہے ہیں، بیٹا خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، عباس تم رو رہے ہو؟ عزاداروں میں نے یہ جملے مستند جملے سنا رہا ہوں، سارے رستے کہہ کے رہے حسن گریہ نہ کرو، بیٹا حسین آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ، عباس خبردار رونا نہیں۔ جو علی سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے نا، زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے، زینب کو دیکھ کر علی خود رو دیے، زینب کا سر اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ ایک آواز زینب کبریٰ کی تھی، ایک آواز علی کے رونے کی تھی۔ عجب نہیں مولا کی آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا ہو، یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، میری بچیاں اسیر بنا کے لائی جائیں۔ اللہ لعنت اللہ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ خاص جگہ دعا مانگ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں کو بلند کرے فقیروں کی طرح۔ یا اللہ تجھے علی کا واسطہ، یہ حاجات مند، یہ فقیر تیری درگاہ کے تجھ سے مانگنے آئے ہیں، ہمارے پاس ذکر علی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو تجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزل عطا فرما، جوانوں کو تعلیم، تقوی، روزگار عطا فرما، خواتین کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما، علماء اکرام کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، قوم و ملت کو اطاعت و فرما برداری عطا فرما، مراجع اسلام کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارا ملک پاکستان بڑی مشکلات میں ہے، پاکستان کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خیر و برکت، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری کے لیے جتنا خضوع خشوع کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔